میرا سوال یہ کہ جائے نماز پر جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی تصویر جو ہوتی ہے، کیا ایسی جائے نماز لینی چاہیے؟ کیونکہ ہم مساجد وغیرہ میں چلتے ہیں تو خوف سا ہوتا ہے کہ گناہ گار نہ ہو، برائے مہربانی اس بارے میں۔ بس مسجد جائے نماز پر اس طرح کی تصویریں نہیں بنانی چاہیے، اور اس لیے کہ بعض اوقات وہ اس طرح ایسی جگہ پر تصویر آ رہی ہوتی ہے کہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، تو ایک بے ادبی سی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد ایاز پرنس گوگاواں انڈیا سے۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے، اس میں کبھی کبھی لفظ ثنا غلطی سے نکل جاتا ہے، تو اس سے نماز ہو جائے گی؟ یہ ہم جس طرح یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، تو یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنا تو نہیں چاہیے، لیکن کسی کی زبان سے غلطی سے نکل جائے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یاد کرنے میں تو ٹھیک ہے، اس کا وہ ٹائٹل ہے ثنا، تعوذ، تسمیہ، یہ چیزیں، لیکن پڑھتے وقت تھوڑا دھیان دیں گے نا تو انشاءاللہ زبان سے نہیں نکلے گا۔ بہرحال نماز ہو جائے گی، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے معذور ہوں اور میں معدے کا مریض ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا میں فدیہ دے سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو کتنا اور کس کو دوں؟ اور میں کما بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں، یہ آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو کیا کہتا ہے۔ اگر اس روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے جو آپ کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے، یا کوئی مزید بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ نہ رکھیں اور انتظار کریں ٹھیک ہو جائیں تو اس کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر ٹھیک ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق، پھر آپ اس کا فدیہ دیں، اور اگر آپ نے فدیہ دے دیا بعد میں آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی، وہ جو فدیہ وہ صدقہ کنسیڈر ہوگا۔ بٹ یہ کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، یہ آپ کو کوئی ڈاکٹر، کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو آپ بالکل، آپ کو اجازت ہے نہ رکھنے کی۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر آپ رکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے والے دن سے پہلے 50,000 روپے اور آ گیا، تو کیا ان 50,000 روپے کی زکوٰۃ جوڑی جائے گی؟ قاری محمد فیاض صاحب: بالکل، زکوٰۃ کے دن سے ایک دن پہلے بھی پیسے آ گئے ہیں تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں کنسیڈر کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے۔ میں حافظ عبدالرحمن، صدارت نگر، یو پی سے۔ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میرے یہاں گاؤں کی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد جو بھی آتا ہے وہ اکیلے کھڑے ہو کر باقاعدہ زور سے تکبیر کہتا ہے، تو کیا بعد میں تکبیر کہنا ضروری ہے؟ دیکھیں، مسجد میں اگر جماعت ہو جانے کے بعد کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اس کو تکبیر یعنی اقامت نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں، گھر میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے اقامت کہنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ مسجد میں نماز پڑھیں تو پھر تکبیر اور اقامت کے بغیر، تکبیر یعنی اقامت کے بغیر پڑھیں۔ مفتی صاحب، میرا نام حافظ حارث ہے، گجرانوالہ سے۔ IDA سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ میرے تمام دوست اس ایپ پر کام کر کے اچھا خاصا کما رہے ہیں، مجھے بس اس چیز کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام۔ ذرا یہ IDA مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے، یہ کیا اپلیکیشن ہے، اس میں کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ اگر لکھ دیتے تو پھر اس پہ میں کچھ بتا سکتا تھا۔ مفتی صاحب، میں دبئی میں ہوتا ہوں، ادھر آپ کو معلوم ہی ہے جمعے کے خطبے میں دعا کرتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے آمین بولتے ہیں۔ کیا خطبے میں دعا کرنا صحیح ہے؟ خطبے میں دعا کرنا تو مسنون ہے، یعنی امام کا دعا کرنا، امام کی طرف سے دعائیہ کلمات پڑھنا، یہ تو سنت ہے۔ باقی مقتدی کو آمین نہیں کہنا چاہیے۔ وہاں کے حضرات سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں، لیکن جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو یہ آمین یا کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام جب خطبہ پڑھے تو بس خاموش رہیں، دل ہی دل میں، زبان کو حرکت دیے بغیر آپ آمین کہیں دل میں تو ٹھیک ہے۔